تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کا یہ ہدف بنانا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں کیوں. اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ آپ کی آزمائش ہے کہ کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون میرے سامنے برا بن کے آتا ہے. پھر اچھے کی ڈیفینیشن بھی اللہ نے خود بیان کر دی. بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن قرآن نے اچھے اور برے کو ڈیفائن بھی کیا کیا ہے؟ خود کیا ہے. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے تمہارے ریلیشن ہیں نا، ان سب کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، جن میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس ہیں، تمہارے والدین. سب سے پہلے تو اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس کے بعد تمہارے والدین ہیں، ان والدین کا اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے حق بتایا کہ ان کے سامنے اف نہیں کرنا. پھر قرآن آپ کے ساتھ والجاری ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب. کیسی عجیب آیت ہے کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، جو تمہارے ساتھ سفر میں تمہارے ساتھ شریک ہے، جو کسی بھی طرح سے تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان تمام لوگوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. اس موقع پر اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ یو ایس اے سے سعودی عرب جا رہے تھے، عرب تھے وہ. تو جب وہ یو ایس اے میں جہاز میں بیٹھے نا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نیا واقعہ ہوا تھا. مسلمانوں پہ ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. خاص طور پہ کسی کی داڑھی نظر آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ داڑھی کے اندر اس نے بم نہ چھپایا ہو. تو وہ گورا جو ہے نا، ان کے ساتھ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. تو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو گورے نے جب دیکھا اتنی بڑی داڑھی والا مسلمان میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو گورا جو ہے نا تھوڑا سا ڈر بھی گیا اور تھوڑا نفرت کا اظہار بھی کرنا شروع کیا. اس نے تھوڑا سا منہ ادھر کر لیا. اس نے، انہوں نے اس سے سلام دعا شروع کر دی. علیک سلیک، خیریت، طبیعت ٹھیک آپ کی. کھانا آیا تو ان کی ٹرے کھینچ دی. یہی انسان اکرام کر سکتا ہے نا اپنے ساتھ والے آدمی کا. تو گورا آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہونا شروع ہوا کہ یار آپ تو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ غیر مسلموں سے بات نہیں کرتے تمیز سے، آپ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو سعودی تھے، انہوں نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے. اکرام کا مطلب ہوتا ہے وہ خدمت جس میں عزت بھی ہو. ایک خدمت تو آپ کا ملازم کر رہا ہوتا ہے، وہ خدمت جس میں آپ دوسرے کا اکرام بھی کر رہے ہیں. تو یہ گورا بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا یار ہم تو اب تک سمجھتے تھے بم ہی ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس. اس نے کہا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا، ذرا ہمیں اور بتاؤ. اب آپ کو پتا ہے یو ایس اے سے سعودی عرب کی فلائٹ کافی لمبی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے. تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا شروع کی. یہ بھی حکم دیا، یہ بھی حکم دیا، شراب نہ پیو، زنا کے قریب مت جاؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، وراثت کے حکام. یو ایس اے میں خاتون تھیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مرنے سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ وصیت نامہ لکھ دوں اکارڈنگ ٹو اسلام میرے وارثوں کا کس میں کتنا حصہ ہے. کیونکہ یو ایس اے میں تو شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو وہاں اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر وہ وراثت گورنمنٹ اپنی مرضی سے تقسیم کرتی ہے. تو آپ ذرا شریعت کی روشنی میں بتا دیں. میں نے ان کو فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ آپ کے ہسبینڈ کا اتنا حصہ ہوگا، آپ کے ماں باپ کا اتنا حصہ ہوگا، آپ کے بیٹوں کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا. انہوں نے وہاں یو ایس اے میں کسی وکیل کو بتایا تو وکیل بڑا انسپائر ہوا. اس نے کہا یار یہ اتنا بہترین ایک وراثت کا سسٹم یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کراچی میں ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا. انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب کے پاس کدھر سے آ گیا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وراثت کا نظام ہے. تو بڑا متاثر ہوا کہ 1400 سال پہلے اتنا بہترین وراثت کا نظام ایک ایسے پیغمبر نے دیا جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو حدیثیں سنانا شروع کی. گورا اتنا اسلام کے قریب آ گیا. کہتے ہیں کہ جب جہاز ٹیک آف کیا تھا نا یو ایس اے سے،
تو اس گورے کے دل میں اسلام کی شدید نفرت بھری ہوئی تھی، لیکن سعودیہ کے ایئرپورٹ پر جہاز اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ پیش کیسے کر رہے ہیں آپ کسی چیز کو؟ آپ کو پتہ ہے نا آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ کے پاس ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہو، آپ شاپر میں ڈال کے، آپ نے کسی کی دعوت کی اور شاپر میں بریانی ڈال کے اس کے آگے پکڑا دیا آپ نے، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ آپ کس طرح سے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، آپ شاپر میں جیسے لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی بریانی کا ذائقہ دیکھیں، آپ بریانی بڑی مزے کی ہے، لیکن وہ آپ کی اس تقریر سے متاثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کا پیش کرنے کا انداز اور پیش کرنے کا اسٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج بہت جگہوں پر مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو جس انداز میں پیش کرنا چاہیے اس انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، پھر میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا ایک ہدف بنانا ہے۔ وہ ہدف اسلام نے پہلے سے ہمیں دیا ہوا ہے۔ ہماری جو دوڑ ہے نا وہ اس پر ہے کہ ہم میں سے کون اچھے سے اچھا بن کے دنیا سے جاتا ہے اور کون اچھا بننے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو ہدف زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر آپ کا یہ ہدف نہیں ہے نا، اور آپ کا ہدف کچھ اور ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے عزت کمانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، تو آپ قارون سے زیادہ میرا خیال ہے پیسے کما نہیں سکتے، اور فرعون سے زیادہ آپ عزت کما نہیں سکتے۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ مر گئے دونوں، ختم ہو گئے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے خزانے تھے ان کے پاس، بڑی عزتیں تھیں، موت سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، قرآن بار بار اس زندگی کا تذکرہ کرتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان کہتا ہے میں موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گا، میں تو بوسیدہ ہڈیاں ہوں کہ ختم ہو جاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھو، تم ایک معمولی سے پانی کا قطرہ تھے، تمہیں اللہ نے انسان بنا دیا، کیا اس عمل کو ریورس کر کے اللہ دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو ہم موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس زندگی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کا بدلہ تمہیں موت کے بعد ملے گا، برے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کی سزا تمہیں موت کے بعد ملے گی۔ تو آپ برے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اچھے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اب میں جلدی اچھا بننے کے لیے 2-4 چیزیں بتا دوں کہ وہ بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ اچھے بن نہیں سکتے۔ اچھے بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا۔ نمبر 1، اپنا رشتہ خالق کے ساتھ، جو کریٹر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اس کے بیسک حقوق ادا کیے جائیں۔ اس کا بیسک حق ہے توحید، اس کے بعد اس کا بڑا حق ہے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ سب یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ اس خالق ہے، اگر نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہیں۔ جو اپنے خالق کو بھول گیا وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ خالق کا رشتہ۔ اس کے بعد مخلوق کا آپس میں رشتہ۔ مخلوق کے رشتوں میں 5ویں پارے کی جو دوسری آیت ہے وہ آپ جا کے دیکھیے گا، اس میں اللہ نے تمام رشتوں کو ڈیفائن کیا ہے۔ جس سے بھی آپ کا کسی بھی قسم کا تعلق ہے، تھوڑا بہت جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ نے حد الامکان کوشش کرنی ہے اس سے حق لینے کے بجائے اس کا حق دینے کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔